پریشان ہونا چھوڑیے، یہ کتاب ڈیل کارنیگی نے لکھی ہے اور اس کا ٹرانسلیشن ایس ناس نے کیا ہے۔ مشکلات اور مصائب سے بچنے کا حوصلہ کیسے حاصل ہوگا اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ آئیے ہم اس کی سمری پڑھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس کتاب کو آڈیو بک میں سننے سے آپ کافی ریلیکس محسوس کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ گریجویشن کرنے کے فوراً ہی بعد میں نے ایک ویلیج کے ذہنی امراض کے ایک چھوٹے سے ہاسپٹل میں کام شروع کر دیا تھا۔ میرے پاس جو بھی مریض آتا اس کی ذہنی کیفیت دوسروں سے مختلف ہوتی۔ آپ جانتے ہیں ذہنی مریضوں کے ساتھ کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی ذہنی طور پر اس قدر ایب نارمل ہوتا ہے کہ اس پر قابو پانا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور کوئی ذہنی طور پر معمول کی سطح سے اس قدر نیچے ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے ابتدائی مریضوں میں سے اس مریضہ کو تو میں کبھی نہیں بھلا سکتا جس کی ذہنی کیفیت ان دونوں خطرناک حد تک تشویشناک تھی۔ مجھ جیسے ایک نئے اور ناتجربہ کار ماہر نفسیات کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ میں جس مریضہ کی بات کر رہا ہوں وہ ایک خوبصورت نوجوان عورت تھی۔ ذہین اور تعلیم یافتہ ہونے کے علاوہ اس کا خاندانی پس منظر بھی قابل رشک تھا۔ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ ان ناقابل رشک صفات کے باوجود افسردگی اور مایوسی کا شکار تھی۔ میں نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اس کے ہونٹ مسکراہٹ جیسی نعمت سے کیوں محروم تھے۔ اس کے بارے میں ابتدائی تحقیق سے یہ انکشاف ہوا کہ وہ طویل عرصے سے اس اذیت ناک کیفیت میں مبتلا تھی۔ اس مریضہ کا اصل نام تو کچھ اور ہے، لیکن میں اسے روت کا نام دوں گا۔ اس کی عمر لگ بھگ 25-26 سال کی رہی ہوگی۔ نو عمری سے ہی اس کے ساتھ کچھ ایسے ناخوشگوار واقعات پیش آنے لگے تھے جن کی بنا پر وہ مایوسی کا شکار ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ علاج کے سلسلے میں 2-3 مرتبہ ہاسپٹل میں داخل بھی ہو چکی تھی اور اسے مختلف قسم کی گولیاں دی گئی اور ساتھ میں الیکٹریکل شاکس کا بھی استعمال کیا گیا تھا۔ ان چیزوں سے اس کے جذباتی جو پرابلمز تھے وہ وقتی طور پر تو کچھ کم ہو جاتے تھے، لیکن جب ان گولیوں کا اثر ختم ہو جاتا تھا تو وہ ایک بار پھر اس مایوسی میں، اس اذیت میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ لیکن ظاہر ہے وہ زندگی بھر یہ گولیاں استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ یہ انکشاف میرے لیے دلچسپی سے خالی نہیں تھا کہ روت اس ذہنی ہاسپٹل کی مستقل مریضہ تھی اور وہ وقتاً فوقتاً اپنے علاج کے لیے وہاں آتی رہتی تھی۔ ہاسپٹل کا ہر ڈاکٹر اس کا علاج کر چکا تھا، لیکن اس کی مایوسی میں کمی نہیں آ سکی تھی اور اس کے ہونٹ ایک مسکراہٹ کے لیے ترستے ہی رہتے تھے۔ جب میں نے روت کا علاج شروع کیا تو وہ پہلے 2-3 ہفتے یوں ہی گزر گئے۔ مجھے اعتراف ہے کہ اس عرصے کے دوران میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا تھا۔ البتہ یہ بات ضرور سامنے آئی کہ اس کے دوران اس کی مایوسی اور زیادہ بڑھ گئی اور وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئی کہ دنیا کی کوئی طاقت اس اذیت سے، اس پرابلم سے اسے نجات نہیں دلا سکے گی، اور اس کی زندگی افسردگی اور مایوسی کا شکار رہی۔ شاید یہ مایوسی کی انتہا تھی کہ بعض اوقات وہ میرے کسی سوال کے جواب میں وہ کہہ دیتی ہاں اب میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن اس کے لہجے کی مایوسی بتا دیتی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں بلکہ پہلی کی نسبت اور زیادہ مایوس ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے میں اس کا ڈاکٹر تھا اور اسے اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بعض اوقات میں گھنٹوں اس کے پاس بیٹھا ہمدردانہ لہجے میں اس کی باتیں سنتا رہتا۔ میں اس کے خواب بھی سنتا اور اس سے ڈفرینٹ موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں اکثر باتوں ہی باتوں میں روت کو اس کے ماضی میں لے جاتا اور ایک بات کئی مرتبہ کو ریت کر پوچھتا۔ اس کے ماضی میں جان کر میں دراصل یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اصل گڑبڑ کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اپنی تعلیم کے دوران میں نے جو کچھ سیکھا تھا وہ سب کچھ روت پر آزما ڈالا، لیکن اس کی کیفیت میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ بعض اوقات جب وہ سمجھتی کہ میں خود بھی اس کے علاج کے بارے میں یقین نہیں رکھتا کہ وہ کمپلیٹلی ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی، اس صورتحال میں وہ رونے لگتی تھی۔ ایک روز صبح سویرے میں ہاسپٹل کی طرف جا رہا تھا کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے روت کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ مایوسی تھی۔ اس نے روتی ہوئی آواز میں بتایا کہ وہ اس قدر ہمت ہار چکی ہے کہ وہ اپنے دن کے معمولات شروع کرنے کا حوصلہ بھی نہیں کر پا رہی۔ میں اس سلسلے میں اس کی مدد کروں۔ اس کے بعد تو یہ روز کا معمول بن گیا، وہ صبح سویرے میرے دروازے پر آ جاتی۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ وہ چیک پر دستخط کرنے، سگنیچر کرنے اور خط وغیرہ، لیٹر وغیرہ لکھنے کے قابل بھی نہ رہی۔ یہ انتہائی خطرناک مرحلہ تھا۔
مایوسی جب اس حد تک پہنچ جائے کہ مریض اپنے سگنیچر بھی نہ کر سکے، دستخط بھی نہ کر سکے، تو وہ خودکشی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ روتھ پہلے گھر کے کاموں میں تھوڑی بہت دلچسپی لے لیتی تھی، لیکن اب گھر کے سارے کام اور بچوں کی دیکھ بھال اس کی ماں کو کرنی پڑ رہی تھی۔ روتھ کی یہ کیفیت میرے لیے بھی خاصی تشویشناک تھی۔ میں اپنے طریقہ کار کا ازسر نو جائزہ لینے لگا۔ میں نے وہ ہر نفسیاتی حربہ استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا جس سے روح کی کیفیت میں کوئی تبدیلی لائی جا سکے۔ سب سے پہلے میں نے روح کی ماں کو یہ ہدایت کری کہ اسے اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ وہ بیچاری بوڑھی عورت سائے کی طرح روح کے پیچھے لگی رہتی۔ گھر کے کام کاج اور بچوں کی دیکھ بھال کے علاوہ وہ روح کی ذاتی ضروریات کا بھی خیال رکھتی تھی۔ روت کو زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اسے نہ تو کھانے پینے کا ہوش رہا تھا اور نہ وہ کبھی اپنے لباس تبدیل کرتی تھی۔ ایک ہی لباس کئی کئی روز تک پہنے رہتی تھی۔ اب لباس بھی اس کی ماں ہی تبدیل کرانے لگی۔ روت بعض اوقات اپنے آپ کو مفلوج سمجھ کر بری طرح بڑک اٹھتی، یا شاید احساس سے مزید بددل کر دیتا یا یہ احساس اسے مزید بددل کر دیتا تھا کہ وہ ماں پر بوجھ بنی ہوئی ہے۔ یہ احساس جرم کہ وہ دوسروں کی زندگی کو بھی متاثر کر رہی ہے اسے بھڑکا دیتا۔ ایگریسو بیہیویئر ہو جاتا تھا اس کا۔ اس موقع پر میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں نے روت کو یہ احساس تو نہیں دلا دیا کہ وہ بچوں کی طرح ماں پر بوجھ بنی ہوئی ہے، بلکہ اس کی ماں کو مشورہ دیا کہ وہ روزانہ اپنی بیٹی کے ہاں جانے کے بجائے ہفتے میں صرف ایک چکر لگایا کرے۔ نہ تو وہ روت کے لیے کھانا وغیرہ تیار کر کے لے جایا کرے اور نہ روت اور اس کے بچوں کو کھانے کے لیے اپنے ہاں مدعو کرے۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ روت کی والدہ یہ سمجھ گئی کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں۔ اگرچہ یہ خیال اس قدر پریشان کن ثابت ہوا تھا کہ اس کی بیٹی کسی کی مدد کے بغیر کیسے زندہ رہے گی، لیکن اس نے بہرحال میرا یہ مشورہ مان لیا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ روت کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں۔ ماں کی آمد و رفت ختم ہو جانے کے باعث شروع میں روت کو واقعی کچھ دشواریاں پیش آئیں، لیکن پھر رفتہ رفتہ وہ اپنے خود کام کرنے لگی۔ دوسری طرف میں بھی روت کو حوصلہ افزائی کرتا رہا کہ دوسروں پر ڈپینڈ ہونے کے بجائے اپنے معاملات خود نمٹنے کی کوشش کرے۔ مجھے یقین تھا کہ جب وہ اپنے کام خود کرنے کی عادی ہو جائے گی تو اس میں خود اعتمادی پیدا ہوگی، سیلف کانفیڈنس بڑھے گا۔ اس میں اگرچہ کئی مہینے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایسے کاموں کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ میں شروع میں روت سے عام موضوعات پر گفتگو کرتا، لیکن بالآخر میں نے اسے مختلف ہدایات دینا شروع کر دی جس پر وہ عمل کرتی، اور پھر اگلے ہی ہفتے مجھے رپورٹ دیتی کہ پچھلے 6 دنوں میں اس نے کیا کچھ کیا ہے۔ چند ہفتوں بعد روت میں یہ تبدیلی آئی کہ اس نے صبح سویرے میرا دروازہ کھٹکھٹانا چھوڑ دیا۔ وہ اپنے گھریلو کام کاج اور بچوں کی دیکھ بھال میں زیادہ مصروف رہنے لگی۔ اس کا موڈ بھی کسی حد تک بہتر ہو رہا تھا۔ تقریباً 6 مہینے بعد میں نے پہلی مرتبہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی۔ اب وہ مایوسی کے اندھیرے سے نکل آئی تھی اور زندگی کی حقیقی خوشیاں اس کے لیے آغوش کے لیے کھڑی تھی۔ چند مہینوں کے بعد روت مکمل طور پر صحتیاب ہو گئی اور زندگی کا بھرپور لطف اٹھا رہی تھی۔ روت کو اس اذیت سے نجات پر جو خوشی ہوئی میں اس سے زیادہ خوش ہوا تھا۔ ڈپریشن کی 3 اہم وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ اپنے آپ کو الزام دینا۔ اگر آپ ہمیشہ اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اپنے آپ سے نفرت کرتے ہیں، اپنی ذات میں برائیاں تلاش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا کے بدترین انسان ہیں، تو اس طرح آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرانے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے۔ مثلاً آپ کو ملازمت میں ترقی نہیں ملی جبکہ آپ اپنے آپ کو مستحق سمجھتے تھے، کوئی کھیل ہار گئے یا کسی نے آپ کو نظر انداز کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہی آپ نے اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا، سمجھ لیجئے کہ آپ پر ڈپریشن کا حملہ شروع ہو جائے گا۔ دوسری وجہ خود رحمی، اپنے آپ پر ترس کھانا۔ اسے اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے کسی دوست کا رویہ آپ کے ساتھ مناسب نہیں، تو آپ بے اختیار اپنے آپ پر ترس کھانے لگتے ہیں، اور یہی خود رحمی اس کے ساتھ ہی آپ پر ڈپریشن میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ کسی ہمدردی کے بدلے آپ کو ہمدردی ضرور ملنی چاہیے، کسی کام کا صلہ بھی ضرور ملنا چاہیے، اور یہ بھی کہ اس دنیا میں صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ عیش و نشاط میں گزرے۔ لیکن زندگی میں ایسا نہیں ہوتا جیسے آپ نے سوچ رکھا ہے۔ اس صورت میں خلاف مرضی کوئی بھی معمولی سی بات آپ کو ڈپریشن میں مبتلا کر سکتی ہے۔ جب آپ کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بھی آپ کو ڈپریشن میں مبتلا کر سکتی ہے۔ آپ پر مایوسی طاری ہونے لگ جاتی ہے۔ آپ ان باتوں کو سوچ کر اپنا ہی خون جلانے لگتے ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ذہن میں یہ بات طے کر رکھنی چاہیے کہ آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ جنت نہیں ہے۔ یہاں خلاف توقع ہر بات ہو سکتی ہے، اور کوئی شخص آپ کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتا ہے تو کسی دوسرے سے برے سلوک کی بھی توقع کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔
ضروری نہیں کہ آپ کو ہر کام کا صلہ ملے، ناکامیاں اور ناانصافیاں بھی آپ کے حصے میں آ سکتی ہیں۔ اگر یہ سب کچھ آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کے ساتھ ہونے والی کوئی ناانصافی، کوئی صدمہ، کوئی برا سلوک اور ایسی تمام منفی باتیں آپ پر اثر انداز نہیں ہوگی اور آپ نہایت ہی خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ تیسری بڑی وجہ افسوس، تعصب یا سوری فیل کرنا۔ اس کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں، فرض کیجئے کہ کسی دیوار سے اگر آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور آپ اپنے پر ترس کھاتے ہوئے ڈپریشن میں مبتلا ہو گئے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرا شخص اپنی ٹانگ توڑوا بیٹھتا ہے اور آپ اس کے لیے بھی ہمدردی اور سوری محسوس کرتے ہیں، تو آپ تب بھی ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ دنیا پرابلمز کا گھر ہے، ہر لمحہ کوئی نہ کوئی حادثہ رونما ہوتا رہتا ہے۔ ان حادثات میں آپ کے دوست بھی ملوث ہو سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی جنہیں آپ قطعی نہیں جانتے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایسے لوگ ہمدردی کے مستحق ہوتے ہیں۔ کسی سے ہمدردی کا اظہار انسان کا اخلاقی فریضہ ہے۔ اگر آپ کسی بچے کو بیساکھیوں پر چلتے ہوئے دیکھیں، کسی ایسے شخص سے ملے جس کا گھر جل کر راکھ ہو گیا ہے، کسی ایسی بوڑھی عورت سے ملے جس کا جوان بیٹا قتل یا کسی حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے، آپ ان سے ہمدردی کا اظہار ضرور کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے آپ کو ان حادثات کا ذمہ دار ٹھہرائیں اور اپنا خون جلانا شروع کر دیں اور خود ڈپریشن جیسی اذیت میں مبتلا ہو جائیں۔ دوسروں کے لیے خود رحمی سے بھی آپ ڈپریشن کا دباؤ اتنا ہی شدید ہو سکتا ہے آپ پر، جتنا کہ آپ اپنے بارے میں ترس کھانے کے سبب ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ میرے نظریے کے مطابق یہی 3 وجہ ہیں جن کی بنا پر انسان شدید جذباتی الجھنوں میں مبتلا ہوتا ہے۔